وبركاته. الحمد لله الأحد والثناء لرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر درود پاک پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کے محبت میں جھوم کر بلند آواز سے درود پاک پڑھے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی علامہ حسن رضا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے اجازت جبرائیل ان کے گھر جاتے نہیں. اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں بے اجازت جبرائیل ان کے گھر جاتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور آخر میں فرماتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے کہ سنی داستان اہل بیت. یوں کہا کرتے کہ سنی داستان اہل بیت. اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نہیں تھا. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے سنو: معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے. آدھے سے حسن بنے ہیں تو آدھے سے حسین. آدھے سے حسن بنے ہیں تو آدھے سے حسین. اللہ اکبر. اب قرآن کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سنے اسے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. ترجمہ کیا ہے اس کا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور فرما دے. کیا فرما دے؟ ہر رجس کو دور فرما دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تمہیں خوب پاک اور صاف ستھرا کر دے. اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں تم سے اللہ تعالیٰ ہر رجس کو دور فرما دے. یہ رجس کا مطلب کیا ہے؟ رجس کسے کہتے ہیں؟ رجس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ اکبر. مفسرین میں سے ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ رجس کا مطلب ہوتا ہے گناہ. کیا ہوتا ہے؟ گناہ. ایک ترجمہ. دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے عذاب. کیا ہوتا ہے؟
تیسرا اس کا مطلب ہوتا ہے نجاست، اور چوتھا اس کا مطلب ہوتا ہے عیب۔ اب ترجمہ کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر عذاب کو، ہر گناہ کو، ہر ناپاکی کو اور ہر عیب کو تم سے دور فرما دے، ہر عیب کو تم سے دور فرما دے۔ اور دوسری بات امام زہری فرماتے ہیں رجس کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ چیز۔ کیا ہوتا ہے؟ ناپسندیدہ چیز۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر وہ چیز جو ناپسندیدہ ہے وہ اللہ تم سے دور فرما دے، وہ اللہ تم سے دور فرما دے۔ تو سمجھ میں کیا آیا؟ اہل بیت سے وہی لوگ محبت کر سکتے ہیں جو باہر سے بھی صاف ستھرے ہو اور اندر سے بھی صاف ستھرے ہو، اور جو باہر اور اندر کسی قسم کا عیب یا کسی قسم کا عذاب یا گناہ یا نجاست لیے ہوئے ہو وہ کبھی اہل بیت سے محبت کر سکتے نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ میں رجس کا مطلب میں نے بتایا۔ دوسرا اس آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے، سنیے گا۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ کیا لفظ ہے؟ اہل بیت۔ قرآن کی اس آیت میں کون سا لفظ ہے؟ اہل بیت۔ آپ مجھے بتائیے جب بھی اہل بیت بولا جاتا ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ علمی گفتگو بھی سنیں اور سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ واقعات اور تاریخ کی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے، کیونکہ اس میں تو کوئی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن ہے، آیت ہے، مفسرین ہے، ان کو پڑھ کے سمجھے کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ آیت میں کون سا لفظ ہے؟ اہل بیت کا۔ اور جب بھی عام طور سے اہل بیت بولا جاتا ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اہل بیت سے مراد پنجے تن پاک، یہی سمجھتے ہیں نا؟ اہل بیت سے مراد پنجے تن پاک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب بات ہے۔ اہل بیت سے مراد یقیناً اہل پنجے تن پاک، پانچ ہستیاں، اس سے مراد، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں مفسرین کا سہارا لینا پڑے گا۔ قرآن کا کوئی لفظ یا قرآن کی کوئی بھی آیت اپنے طریقے سے اپنے مطلب سے نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا سنیں، حضور فرماتے ہیں من قال فی القرآن برأیہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن میں اپنی رائے سے، اپنی طبیعت سے اگر کچھ کہا، حضور فرماتے ہیں ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ کہاں تلاش کرے؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں تلاش کرے اپنا ٹھکانہ۔ جو قرآن میں اپنی طبیعت سے، اپنی رائے سے کچھ کہتا ہے، تو قرآن کا کوئی بھی لفظ ہو، قرآن کی کوئی بھی آیت ہو، اس کا مطلب اپنے طریقے سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کا مطلب اور اس کا مفہوم وہی بیان کرنا ہے جو حضور سے صحابہ نے سن کے بیان فرمایا گیا، صحابہ سے، تابعین نے، تابعین سے، تبع تابعین نے، ان سے ائمہ مجتہدین نے، ان سے علماء اور مشائخ نے جو مطلب بیان کیا گیا وہی قرآن کا مطلب، قرآن کی آیات کا، قرآن کے الفاظ کا وہی مطلب ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ اب دیکھو اس آیت میں اہل بیت ہے نا، اب اہل بیت سے مراد کون؟ اب مفسرین کا سہارا لیتے گئے تو ایک بہت بڑے مفسر جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ کیا نام ہے؟ بول کے بتاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود۔ اور اللہ کو برا حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں ہیں۔ کون ہے اہل بیت سے مراد؟ نبی کی ازواج، نبی کی بیویاں، نبی کے ازواج پاک اس سے مراد ہے۔ یعنی جب بھی اہل بیت کا ذکر ہوگا، جب بھی اہل بیت بولا جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 بیویاں آگے وہ بھی اہل بیت میں کیا ہے؟ اہل بیت میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ یہ ایک تفسیر ہوئی۔ دوسری تفسیر میں دیکھیں اللہ کو اوپر امام ثعلبی فرماتے گئے کہ بعض مفسرین نے فرمایا اہل بیت سے مراد بنو ہاشم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ہے، حضرت امیر حمزہ کے دیگر جو مسلمان چچا گے وہ سارے چچا اور ان کی اولاد سب کے سب اہل بیت ہے۔ بنو ہاشم یعنی حضور کی جتنے بھی چچا ہے جو ایمان لے آئے اور ان کی اولاد سب کے سب کیا ہے؟
اور کتنے ہو گئے اہل بیت کے اندر؟ ایک تو حضور کی بیویاں اور دوسرے بنو ہاشم یعنی حضور کے چچا اور ان کی اولاد۔ تیسری بات جو امام بقائی نے فرمائی وہ فرماتے ہیں اہل بیت سے مراد وہ سارے لوگ ہیں جن کو حضور سے خاص تعلق حاصل ہے، وہ سارے لوگ اہل بیت ہیں جن سے حضور سے کیا ہے خاص تعلق حاصل ہے۔ اب وہ کوئی بھی ہو، صحابہ ہو یا اللہ اکبر جو ہے ان کے قریبی رشتہ دار ہو، ان کی اولاد ہو، کوئی بھی ہو جن کو حضور سے خاص رشتہ حاصل ہے وہ کیا ہے اہل بیت۔ اب جب بھی اہل بیت کا لفظ بولا جائے گا تو نبی کی بیویاں مراد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولے ہوگی نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابزادے 4 صحابزادیاں، حضور کے سارے چچا جو اسلام لے آئے ان کی اولاد، اسی طرح ہر وہ جو حضور سے خاص تعلق رکھتا ہے وہ سب کے سب اہل بیت میں کیا ہے شامل ہیں، وہ سب کے سب اہل بیت میں مراد لیے جائیں گے۔ آپ ذرا غور کر کے بتائیے کہ جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ سارے مفاہیم اور یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں؟ نہیں آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو سنتے گئے، ایسے لوگوں کو فالو کرتے گئے جو صرف اہل بیت سے پنجتن پاک کو مراد لے کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے گئے۔ یہ میں نے اہل بیت کا مطلب آپ کے سامنے بتایا، لیکن اب ایک اور تفسیر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سنیے۔ اللہ اکبر۔ امام بغوی کے، امام خازن کے، حضرت ابو سعید خدری کے، دیگر صحابہ اور دیگر مفسرین فرماتے گئے کہ جہاں اہل بیت قرآن میں فرمایا گیا اس سے مراد پنجتن پاک مراد گئے، پنجتن پاک مراد گئے۔ اور اللہ کو یاد رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر نام لے کر جن ہستیوں کو اہل بیت کہا گئے ان ہستیوں کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ اب حدیث پاک آپ کو میں سناتا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو صحابہ کہتے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں اپنے جو تشریف لائے کہ آپ کے ایک طرف امام حسن موجود تھے، ایک طرف امام حسین موجود تھے، ایک طرف سیدہ فاطمہ تشریف فرما تھی، ایک طرف مولا علی تھے، اور اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 لوگوں کو، پہلے کون؟ مولا علی، پھر سیدہ فاطمہ، امام حسن حسین، ان 4 ہستیوں پر اپنے نورانی چادر کو ڈال دیا، اور نورانی چادر ڈالنے کے بعد آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ جن پر میں نے چادر ڈالی ہے وہ میرے اہل بیت ہے، جن پر چادر ڈالیں گے وہ میرے اہل بیت گئے۔ پھر حضور نے فرمایا فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، تو اے اللہ تو میرے اہل بیت سے ہر ناپاکی کو دور کر کے انہیں خوب صاف ستھرا فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جن کو اہل بیت کہا وہ کون لوگ ہیں؟ پنجتن، کون ہے پنجتن پاک؟ اب یہ پنجتن پاک جو ہے نا، یہ 5 ہستیاں جو ہیں اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی، اللہ نے ان کو کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ پنجتن پاک جو ہے 5 ہستیاں، پہلی ہستی خود ہمارے آقا، پنجتن میں پہلی ہستی ہمارے آقا، دوسری ہستی مولا علی، تیسری ہستی سیدہ فاطمہ زہرا، چوتھے امام حسن مجتبی، اور 5ویں ہستی امام حسین شہید کربلا۔ ان 5 ہستیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ پنجتن۔ اب اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی، ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ نجران کے جو ہے کچھ عیسائی حضور کے پاس آئے مناظرہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے، اور وہ عیسائی آنے کے بعد کہتے گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور کنوار پاک مریم سے پیدا ہوئے گے۔ تو عیسائی جو تھے جو آئے تھے وہ کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے یہ؟
کیا حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ ہے؟ تو کہا حضور نے فرمایا نا، تو کہا کہ جس کا باپ نہ ہو وہ یا تو خدا ہو سکتا ہے یا تو خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے، معاذ اللہ۔ وہ کہنے لگے، مناظرہ کر رہے تھے اس بات پر، بحث کر رہے تھے، کہا کہ حضرت عیسیٰ کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے، وہ کوئی بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اب میرے آقا کا جواب سنے، میرے آقا فرماتے ہیں اچھا بغیر باپ کے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا؟ کہا یہ تو حضرت عیسیٰ گئے، ذرا حضرت آدم کا سنو، حضرت آدم تو وہ گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہو کہ بغیر ماں باپ کے نہیں ہو سکتے، اللہ اکبر، حضرت آدم کو تو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا، یہ اللہ کی شان ہے، جسے جیسا چاہے پیدا فرمائے، اللہ اکبر۔ پھر بھی وہ عیسائی جو ہے بحث کرنے لگے اور جو ہے بدتمیزی پر اتر آئے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب ان کو مباہلے کی دعوت دے دو۔ کیا کرو؟ ان کو مباہلے کی دعوت دے دو۔ کیا مباہلے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہا اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دو کہ وہ جائے یہاں سے، اور جانے کے بعد حضور اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے گئے، تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر آتے گئے، تم جو ہے اپنی جانیں لے کر آؤ، ہم اپنی جانیں لے کر آتے گئے، اور پھر جب تم سب کو لے کر آؤ گے میں بھی سب کو لے کر آؤں گا، اس کے بعد ہم لوگ دعائیں کریں گے کہ جو جھوٹ بولتا گے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں گے، جاؤ تم اپنے بیٹوں عورتوں اور اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ وہ عیسائی جو ہے کہتے ہیں دیکھو ہمیں تھوڑا موقع دو، ہم اپنے بڑے پادری سے پوچھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ سے بات کرنے کے لیے ہم جو ہے اپنے لوگوں کو لے کر آتے گئے۔ وہ عیسائی جو ہے بڑے پادری کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ حضور جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے لے کر جائے، اپنی عورتیں لے کر جائے، اپنی جانیں لے کر جائے، اور وہ بھی ان سب کو لے کر آئیں گے، پھر دعائیں کریں کہ جو جھوٹ بولتا گے حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ ان پر خدا کی لعنت ہو، لعنت بھیجیں گے۔ تو کہا ہم کیا کریں؟ بڑے پادری کہتے ہیں دیکھو جس سے پنگا لینا وہ لے لو، لیکن مدینے والے آقا سے پنگا مت لینا۔ کیا کہا؟ جس سے پنگا لینا وہ لے لو، لیکن ان سے پنگا مت لو ان سے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، کیا سمجھتے ان سے پنگا مت لو۔ اب اللہ جب بڑے پادری نے یہ کہہ دیا، جب بڑا سردار یہ کہہ دے تو پھر رعایا کی کہاں طاقت کہ وہ مقابلہ کرنے جائے؟ تو ان عیسائیوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ چلو، حضور سے مشورہ کر کے آتے گئے۔ اللہ اکبر، اب یہ بڑا پادری ان سارے عیسائیوں کو لے کر حضور سے مشورہ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے لے کر چلا۔ جب حضور کے پاس گیا تو حضور کو دیکھا کہ حضور تو مباہلے کی تیاری کر کے بیٹھے گئے، حضور تو مباہلے کی تیاری کر کے بیٹھے گئے۔ اب وہ عیسائی پادری کہتا ہے جیسے ہم حضور کے پاس گئے تو ہم نے کیا دیکھا؟ حضور نے اپنے ایک طرف امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے، ایک طرف امام حسن کو بٹھایا ہوا ہے، اور پیچھے مولا علی اور سیدہ فاطمہ کو بٹھایا ہوا ہے، اور حضور ان چار لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب عیسائی آئیں گے ہم لوگ دعا کریں گے، میں دعا کرو تم لوگ آمین کہنا۔ وہ عیسائی پادری کہتا ہے اپنے عیسائیوں سے دیکھو میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، میں ایسے روشن چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جن کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی پھیکی نظر آتی ہے، کہا ایسے حسین چہرے دیکھ رہا ہوں۔ یہ پادری کہتا ہے بھلائی اسی میں گئے، یہاں سے چلو، اس لیے کہ اگر یہ 5 لوگ دعا کر دیں گے تو ہم تو کیا گے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا، اگر یہ دعا کر دے گا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ سارے عیسائی آئے حضور سے جو ہے اللہ اکبر وہ جزیہ فدیہ جو بھی دیا جاتا ہے وہ دے کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر ذرا سوچے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میرے محبوب آپ ان سے کہتا کہ وہ اپنے بیٹے لے کر آئے، تم اپنے بیٹے لے کے جانا، تو حضور نے جنہیں بیٹے کے لیے چنا گئے تو امام حسن اور امام حسین کو چنا۔ پھر فرمایا ہم اپنی عورتیں لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آنا، تو حضور نے عورتوں میں جسے پسند فرمایا وہ سیدہ فاطمہ زہرا کو پسند فرمایا، اور پھر فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جان کو لے کر آنا۔ تو حضور نے جسے اپنی جان پسند فرمایا وہ مولا علی شیر خدا ہے، فرمایا مولا علی جان ہے میری، مولا علی اللہ اکبر جان ہے میری۔ حضور نے یہ فرمایا کہ کیا بتایا کہ جو علی سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اپنے نبی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ پنجتن پاک جن کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی۔ اب پنجتن پاک میں ہر ایک الگ الگ جو ہے فضائل میں سے ایک فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ پنجتن پاک میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کتنی ہستیاں ہیں؟
بول کے بتاؤ کتنی؟ پہلی کون؟ ہمارے آقا، ہمارے نبی، ہمارے مولا، ہمارے غمخوار، ہمارے سرور، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہستی۔ اب میرے آقا کے کون شان بیان کر سکتا ہے؟ میرے آقا کی کوئی شان بیان کر سکتا ہے؟ کما حقہ اللہ اکبر۔ حضرت حسان بن ثابت ہمارے نبی کے بارے میں فرماتے گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی تعریف کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے لوگوں سے زیادہ خوبصورت پیدا فرمایا گیا، میری آنکھوں نے آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں دیکھا گے۔ پھر حضرت حسان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں آپ جیسا خوبصورت دیکھتی بھی کب؟ کیونکہ کسی ماں نے ایسا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اور پھر فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسا رب نے آپ کو پیدا فرمایا گیا۔ اس لیے میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں نا کہ اللہ اکبر، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری ہستی مولا علی، بولے زور سے سبحان اللہ۔ اب بولنے کا ٹائم آیا اور سمجھنے کا ٹائم آیا اور چہرے پر مسکراہٹ لانے کا ٹائم آیا، بولے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ آج کے دور میں کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ سچا علی والا کون ہے تو دیکھنا جس کا علی نام سنتے ہی چہرہ کھل اٹھے، سمجھ جاؤ علی والا بیٹھا گیا۔ اب سنو مولا علی کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے۔ حضور فرماتے کہ حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی کی محبت گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو مٹا دیتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، میرے علی کی محبت بھی گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے۔ اور اللہ اکبر، ایک دوسری حدیث میں مولا علی فرماتے بہت بڑا میدان تھا جس میں ہزاروں کا مجمع تھا۔ مولا علی نے اس مجمع میں سارے لوگوں سے کہا اے لوگوں، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں، بتاؤ غدیر خم کے موقع پر حضور نے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ غدیر خم کے موقع پر حضور نے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے اس مجمع سے 30 لوگ کھڑے ہو گئے۔ کتنے لوگ کھڑے ہوئے؟ 30 لوگ۔ اور 30 لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا علی ہم اس وقت حاضر تھے، ہم نے اس وقت حضور کو تمہارے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہو اس کا، بولا میں جس کا میں مولا ہو اس کا اللہ اکبر۔ آج کہتے ہیں علی مولا جو بولتے ہیں یہ سب سے پہلے علی مولا میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ علی مولا کا لقب میرے مصطفیٰ نے دیا گیا۔ 30 لوگوں نے کہا علی ہم نے سنا تھا حضور نے فرمایا کہ جو جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور پھر کہا کہ حضور نے یہ کہا تھا اللہم والی من والا ہو وعادی من عادا ہو۔ کہا کہ حضور نے فرمایا تھا اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اللہ اکبر۔ حضور نے غدیر خم کے موقع پر مولا علی کے بارے میں یہ فرما کے بتا دیا علی والا وہ ہوتا ہے جو علی کو مدد کے لیے پکارا کرتا ہے، علی کو مدد کے لیے بلایا کرتا ہے، یا علی المدد کہا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا الحمدللہ میں ایک شعر بانگے دہل پڑھتا ہوں، اور یہ ایسا شعر ہے کہ جس شعر کی وجہ سے اللہ نے اتنی ترقیوں سے نوازا ہے، اس لیے کہ جو علی علی کرتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کا نام لیتا ہے، جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کا نام لیتا ہے۔ زمانہ اسی لیے پیارے نبی کا نام لیتا ہے، اور اس کے گھر میں مصیبتیں آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا جو بیٹھتے اٹھتے مولا علی کا نام لیتا ہے، جو بیٹھتے اٹھتے مولا علی کا نام لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے
روایتوں میں فرمایا گیا اگر کوئی کسی کو مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ نادے علیًا مظہر العجائب تجدہ اولا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اگر کوئی اس رمز کو، اگر اس شعر کو، اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ اکبر، روایتوں میں آیا اللہ اس کا بیڑا دنیا میں، قبر میں اور قیامت کے دن پار فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جو اہل بیت میں دوسری ہستی ہے۔ تیسری ہستی ہے سیدہ فاطمہ زہرا۔ بولو تیسری ہستی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کوئی سید نہ ہوتا، فاطمہ نہ ہوتی تو کوئی سید۔ یہ سیدہ فاطمہ کا صدقہ ہے جو آج گھر گھر میں سید نظر آ رہے گئے، اور اللہ کو بھی یاد رکھے گا یہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اولاد پاک ہیں جن سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے بریلی کے تاجدار نے کہا تھا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اللہ سب گھرانہ نور کا۔ اب وہ سیدہ فاطمہ سنے اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے کہا صحابہ آپ کو معلوم ہے میری بیٹی کا نام کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بات تو یہی ہے لیکن تم لوگ یہ بتاؤ کہ میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ اور آپ کو معلوم ہے فاطمہ نام اتنا بڑا نام، اتنی برکت والا نام کہ ایک شخص جو ہے سرکار غوث پاک کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا یا پیران پیر دستگیر میرے بچیاں بڑی مشکل میں گئے، رشتے نہیں آتے گئے، پریشان ہیں میری بچیاں۔ کہا اے سرکار غوث پاک کوئی وظیفہ دو جو اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے دو۔ میرے آقا سرکار غوث پاک فرماتے گئے تیری بچیوں سے کہنا ہاتھ میں تسبیح لے اور فاطمہ 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 پڑھا کرے، فاطمہ 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 پڑھا کرے، اللہ اس کی مشکل دور کر دے گا۔ اللہ کو برتا۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ معلوم ہے میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اب سنیں حدیث پاک، میرے آقا ارشاد فرماتے گئے انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ عز وجل فاطمہا وفاطم من احبہا من النار۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے اس لیے کہ اللہ نے فاطمہ کو اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا گیا۔ ذرا سوچو جن کے نام میں یہ برکت ہے ذات میں کتنی برکت ہوگی، جن کے نام میں یہ کمال ہے ذات میں کتنا کمال ہوگا۔ اور اللہ ہوا معلوم ہے سیدہ فاطمہ کون ہے؟ ایک بار مولا علی نے حضور سے پوچھا، وہ کتنی پیاری بات، اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو مزہ آئے گا۔ ایک بار مولا علی نے حضور کے پاس بیٹھے تھے، رحمت والا موسم تھا اور جہاں میرے آقا ہو رحمت ہی رحمت ہے، موسم سہانا ہی سہانا ہے۔ آج مدینے میں جاتے ہیں تو آنے کا دل نہیں کرتا، جب میرے آقا ہوں گے اس وقت کیا عالم ہوگا، اللہ اکبر۔ تو اب مولا علی بیٹھے تھے، بالکل خوشی کا ماحول تھا، تو مولا علی نے حضور سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آج ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کرم فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی بولو کیا سوال ہے؟ کہا یا رسول اللہ سوال یہ ہے آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے زیادہ پیار کرتے ہیں یا اپنی بیٹی فاطمہ کو زیادہ پیار کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور ایک سسور کو داماد اور بیٹی کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر بیٹی ہو تو اکیلے میں باپ کہہ بھی دے کہ ہاں بیٹے تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اگر داماد پوچھ لے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اکبر، حضور سے حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے گئے یا اپنی بیٹی فاطمہ سے؟ اوہو، اب اللہ اکبر، جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی زبان سے اللہ نے حق جاری فرمایا اور جن کی زبان پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا سچ جاری فرمایا کہ میرے آقا سچ کے علاوہ بولتے نہیں گئے، وہ آقا نے کیا جواب دیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں علی سنو اس کا جواب یہ ہے میں پیار تو فاطمہ سے کرتا ہوں لیکن عزت علی کی کرتا ہوں۔ کیا جواب ہے؟ کیا فرمایا؟ پیار تو فاطمہ سے کرتا ہوں لیکن عزت علی کی کرتا ہوں۔ گویا کہ حضور نے یہ بیان کر کے بتا دیا کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے بھی محبت کرے اور اس کے شوہر علی سے بھی پیار کرے وہ سچا اپنے نبی کا پیار کرنے والا ہوگا، سچا اپنے محبوب سے پیار کرنے والا ہوگا۔ اللہ یہ سیدہ فاطمہ، اور یہ شان ہے کہ قیامت کا دن
بڑا خوفناک دن ہوگا. لوگ پل صراط پار کر رہے ہوں گے, کوئی کٹ کٹ کے گر رہا ہوگا, کوئی گزر رہا ہوگا, گر پڑ کے گزر رہا ہوگا. میرے آقا فرماتے اس وقت کیا ہوگا معلوم ہے؟ جب اللہ اکبر لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے, اس وقت ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا, اے اہل محشر اپنے سر کو جھکا لو, اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو, اس لیے کہ پل صراط سے سیدہ فاطمہ کی سواری گزر رہی ہے. پل صراط سے سیدہ فاطمہ گزر رہی ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط پار کرے گی. 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط پار کرے گی. وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے تیسری ہستی. اور چوتھی ہستی ہے امام حسن مجتبی. بولو یا سبحان اللہ. سنو میرے آقا نے کیا فرمایا. ایک بار جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر امام حسن کو بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد آپ چل رہے تھے کہ ایک صحابی کی نظر پڑ گئی, اور صحابی نے دیکھا یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر امام حسن بیٹھے ہوئے گئے. تو صحابی یہ خوبصورت منظر دیکھ کے کہتے گئے یار حسن تجھ پہ قربان جاؤں, تیری سواری کتنی اچھی ہے. کیا کہا؟ حسن تجھ پہ قربان جاؤں تیری سواری کتنی اچھی ہے. اللہ اکبر. جیسے یہ کہا میرے آقا نے فرمایا اے حسن کو یہ کہنے والے تیری سواری کتنی اچھی ہے, ذرا یہ تو دیکھ سوار کتنا اچھا ہے, سوار کتنا اچھا ہے, ذرا یہ بھی دیکھ. اللہ اکبر. یہ کہے کہ میرے آقا نے فرمایا جیسا نانا گئے اللہ نے نانا کو نواسا بھی ایسا عطا فرمایا گئے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نانا بھی ایسا تو نواسا بھی ایسا. اللہ اکبر. ذرا یہ امام حسن مجتبی. اور پانچویں ہستی ہے امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ. امام حسین کون ہے معلوم ہے؟ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جو ہے داہنے پاؤں پر ران کے اوپر امام حسین کو بٹھایا تھا, اور بائیں ران پر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم, سگے بیٹے حضرت ابراہیم کو بٹھایا تھا. دونوں بیٹے تھے. اتنے میں حضرت جبرائیل آئے, اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان دونوں بیٹوں کو اللہ آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا, کسی ایک کو واپس بلا لے گا, کسی ایک کو لے لے گا. تو کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, آپ جس کو رکھنا چاہیں رکھ لے, اور جس کو اللہ اکبر بھیجنا چاہے بھیج دے. اللہ اکبر. تو مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اگر میرے بیٹے حسین کو دے دوں گا تو مجھے بھی تکلیف ہوگی, علی کو بھی تکلیف ہوگی, فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی. ایک کام کرو ابراہیم کو لے جاؤ. اس کے دو تین دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جب بھی امام حسین حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو حضور یوں فرماتے تھے حسین میرا وہ بیٹا ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی قربان کر دیا ہے. اللہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اہل بیت پنجتن پاک, ان سے ٹوٹ کر محبت کرنے گے. لیکن ان سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ یہ آخر والی بات ہے. ان سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ یہی جو آج کل لوگ کرتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ. اور میں تو ایسے بھی مطلب جو ہے اللہ وہ بڑا بدنام ہوں کہ آپ اہل بیت کے بارے میں کیسے کیسے کلمات کہتے ہیں, لیکن الحمدللہ میں کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ جو اہل بیت صحابہ کے بارے میں جو میں بولتا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں بولتا ہوں اور حق بولتا ہوں, اور ہمیشہ بولتا رہوں گا. یاد رکھیے گا اہل بیت سے کیا محبت یہی ہے جیسے آج کل لوگ کرتے گئے 10 محرم 9 محرم آئی نہیں سینہ کوٹو, اور اللہ اکبر یہ دین آئی نہیں کہ ڈھول بجاؤ تاشے بجاؤ, اور اللہ اکبر جو ہے اللہ اکبر منتیں مانگو, بچوں کو امام حسین کے نام پر فقیر بناؤ. یہ امام حسین سے محبت ہے؟ مذاق ہے امام حسین کا. امام حسین کا مذاق ہے. کیا سمجھتے کہ امام حسین کا مطلب یہ ڈھول تاشے بجانا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بولیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بولے کہ اپنا حق ادا کر رہا ہوں, قیامت کے دن میری تو پکڑ نہ ہوگی, جو لوگ کر رہے ہیں ان کی پکڑ ہوگی. یاد رکھیے گا اہل بیت سے محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جو لوگ آج کر رہے ہیں بڑے بڑے جھنڈے لے کے گھوم رہے ہیں کہا ہم حسینی کے, اللہ معاذ اللہ بچوں کو فقیر بنا کے ایک دوسرے کے گھر بھیک مانگتے ہیں, کام حسینی کے. اللہ ابا حسینی کبھی بھیک مانگتا ہے؟ سوچا ہے کبھی حسینی کبھی بھیک مانگتا ہے؟ حسین تو وہ ہے جو شہید ہو کے بھی زمانے کو کھلا رہے گئے. حسین اللہ اکبر نبی کا گھرانہ تو وہ ہے جو بھوکا پیاسا رہ کر بھی آج لوگوں کو بریانی اور کھچڑے کھلا رکھا گئے. تو حسین کا نام فقیر بنا کے گھروں گھر بھیک مانگ رہا ہے. یہ اہل بیت اور امام حسین سے محبت ہے؟ ہرگز نہیں ہے. امام حسین سے محبت یہ ہے کہ امام حسین کے مشن کو کامیاب بنایا جائے. حالانکہ کامیاب ہے, امام حسین کے مشن کو لے کر آگے چلا جائے. امام حسین نے جو راستہ بتایا
اس راستے پر چلا جائے. آپ کو کیا جانتے ہیں امام حسین کو یزید سے دشمنی تھی؟ بولو دشمنی تھی یزید سے؟ نہیں تھی. امام حسین کو یزید سے کوئی دشمنی نہیں. امام حسین کو یزید کی فکر سے دشمنی تھی, یزید کی سوچ سے دشمنی تھی. امام حسین یہ چاہتے تھے اگر امام حسین کو یزید سے دشمنی ہوتی تو اللہ اکبر کربلا آنے کی کیا ضرورت تھی, مدینہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی, اپنی ماں کی تربت چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی, نانا کا مدینہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی. یزید سے تو دشمنی تھی ہی نہیں. اگر یزید سے دشمنی ہوتی تو وہیں اس کا کام بتا دیتے, اللہ اکبر مدینے میں رہ کے صحابہ کو کہہ دیتے تو یزید کا نام و نشان مٹ جاتا. لیکن نہیں, امام حسین یہ چاہ رہے تھے یزید کی سوچ ختم ہو جائے, یزید کی فکر ختم ہو جائے. یزید کی سوچ کیا تھی؟ لوگ نماز سے دور ہو جائے. یزید کی فکر کیا تھی؟ لوگ شراب پینے لگے. یزید کی سوچ کیا تھی؟ لوگ ڈھول تاشے بجائے. یہ یزید کی فکر تھی اور امام حسین اسے ختم کرنا چاہتے تھے. لیکن آج کل وہی اپنے آپ کو حسینی کہنے والے, امام حسین کی محبت کا دم بھرنے والے, جس یزیدی فکر کو مٹانے کے لیے امام حسین نے کربلا میں 72 کو شہید کروایا, آج لوگ گھر بیٹھے بیٹھے یزیدی فکر گھر گھر پہنچا رہے, گھر گھر پہنچا رہے اور اللہ اکبر جو ہے یزیدی فکروں کو عام کر رہے. ہرگز نہیں ہے. امام حسین سے یہ محبت ہے ہی نہیں ہے جو آج کل لوگ کر کے دکھاتے گئے. امام حسین سے محبت تو یہ ہے 100 رکعت نفل پڑھ کے امام حسین کی بارگاہ میں پیش کی جائے, قرآن پڑھ کے امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے, نہ اللہ اکبر جو ہے نعت خوانی جو ہے یا درود پاک پڑھ کے امام حسین کی بارگاہ میں ثواب پیش کیا جائے. یہ امام حسین کی محبت ہے. یاد رکھنے کا اس کا فیصلہ ابھی نہیں, قیامت کے دن ہوگا کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے. ابھی نہیں ہوگا. ابھی تو لوگ بظاہر کہہ رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں, ہم حسینی ہیں. ہم ابھی اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے, یہ تو رب جانتا ہے کہ سچا حسینی اور حسنی کون ہے, سچا علی والا کون ہے. لوگ علی کی محبت کا دم بھرتے گئے, لیکن کیا علی کی محبت کا دم بھرنے والوں کو ہم نے دیکھا کہ بینڈ باجے کے اندر اللہ اکبر نہ چہرے پر داڑھی گئے, نہ سر پہ ٹوپی گئے, چاروں طرف سے بجا رہے گے اور بجانے والا یہ کہہ رہا ہے اے دشمن رسول بلاؤں کیا علی کو, اے دشمن اہل بیت بلاؤں کیا علی کو. میں یہ کہہ رہا ہوں یار تیری زبان پر لانا تو ذرا دیکھ تو صحیح, کیا تیرا منہ بھی اس قابل ہے کہ تو علی کا نام لے سکے. اللہ کو یاد رکھے گا ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے گے, اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے گے, جو اہل بیت کا نام بھی لیتے ہیں تو وضو کر کے نام لیتے گے. ہاں ہم لوگ ہیں محبت کرنے والے. اس لیے محبت کا ہرگز سے مطلب نہیں جو لوگ آج کر رہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سچے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے, سچا اہل بیت سے عشق عطا فرمائے. اور عشق یہی ہے سچا اہل بیت سے کہ آپ جو ہے نوافل ہے, نمازیں ہے, قرآن ہے, نعت خوانی ہے, ذکر ہے, یہ سب کر کے امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کا جذبہ عطا فرمائے, حق قبول کرنے کی طاقت عطا فرمائے. عداوت اور دشمنی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.